شوہر طلاق دے دے اور والدین ساتھ نہ رکھیں تو بیوی کہاں جائے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سارے گھروں کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ شوہر نہیں رکھنا چاہ رہا ہوتا اور ماں باپ نے بھی بیٹی کے لیے گھر کے دروازے بند کر لیے ہوتے ہیں. تو ایسی مجبور عورتیں کیا کریں؟ میرے شوہر نے مجھے کئی بار طلاق دی ہے، میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، میرے والدین ہیں لیکن وہ مجھے نہیں رکھنا چاہتے، اس صورت میں کیا کروں؟ سمینہ صاحبہ کراچی سے. اللہ والدین کو ہدایت دے. اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے گھروں کے دروازے ایسے بند کر لینا یہ بہت ہی بری حرکت ہے. بیٹی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر اس کو سسرال میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں بچی کے لیے، اس کو آنے دیں. الا یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو. بعض بچیاں اللہ ہدایت دے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ وہ قابو میں ہی نہیں ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ماں باپ کے لیے گھر کے دروازے بند کر لینا یہ بہت بری حرکت ہے. اب آپ کے شوہر چونکہ طلاقیں بھی دے چکے ہیں تو عدت کے بعد، عدت تک تو آپ شوہر کے گھر میں ہی رہیں گی اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی شوہر ہی کے ذمہ ہوگا. تو عدت کے بعد آپ کہیں اور نکاح کا پیغام بھیج دیں. عورت کے لیے عدت کے بعد یہی حکم ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرے. اگر پہلی شادی والا نہیں ملتا، جیسے کہ طلاق یافتہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہے آج کل پہلی شادی، مرد جو کنوارا ہو وہ اس سے عام طور پہ شادی نہیں کرتا، تو کسی کی دوسری بیوی بن جائیں، تیسری بیوی بن جائیں، چوتھی بیوی بن جائیں. خواتین نے بھی ایک ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اکلوتا میاں ہی چاہیے ہمیں، جو ہے نا وہ شیئرنگ پہ میاں نہیں چاہیے ان کو. تو زندگیاں برباد کر دیتی ہیں اپنی اسی چکر میں. بعض زنا میں لگ جاتی ہیں، ان کو زنا کرنا ان کے لیے قابل قبول ہو گیا ہے، دوسری بیوی بننا قابل قبول نہیں رہا. تو کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیں جو دوسری شادی کر رہا ہو، لیکن اس میں آپ کو یہ یقین ہو، اطمینان ہو کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، الگ گھر لے کے دے گا، پہلی والی کے ساتھ ہی لے جا کے نہیں ٹھونس دے گا. تو آپ تلاش کریں نکاح کرنے والے کی مدد، اللہ نے اپنے ذمہ لازم لی ہے. اور مردوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بغیرتی سے توبہ کرو. طلاق یافتہ بیوہ بہت ساری عورتیں معاشرے میں پڑی ہوئی ہیں، آپ کچھ غیرت کے ناخن لو، ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. جو عزت دار شریف لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، جو جن کو اللہ نے وسائل بھی دی ہیں. شادیاں کرو ان عورتوں سے، الگ الگ گھر لے کے دو ان کو. آپ جو ہے وہ کیوں اپنی بیوی سے ڈر رہے ہو؟ ان لاکھوں عورتیں ہیں، ایک تھوڑی ہے یہ، ایسی تو پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں. میں جب کال سنا کرتا تھا تو ہر دوسرے تیسری کسی خاتون کی یہی کال آ رہی ہوتی تھی کہ میں کہاں جاؤں، مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماں باپ بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں یار ہم نے بڑھاپے میں ہم اس کو سنبھالیں یا جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. تو بڑے مسائل ہیں آج کل. پھر وہ لڑکیاں جاب کرتی ہیں، جب جاب میں جاتی ہیں تو وہاں پھر مسائل ہوتے ہیں. باس کو پتہ چلتا ہے یہ ویسی طلاق یافتہ ہے، جو وہاں اور امپلائیز ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے، تو وہ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. شادی وادی تو کرتا نہیں ہے، کوئی بغیرت بن چکے ہیں. مجھے پھر میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں اس مسئلے میں. بیویوں سے ڈر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے تو بیوی سے نہیں ڈرتے، اور شادی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے، وہ لڑکیاں زنا کر رہی ہیں. تو سوسائٹی میں زنا کو خدا کا واسطہ پروموٹ مت کرو. آپ نہ ڈرو اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ بھاگ جائے گی آپ کو چھوڑ کے، جانے دو اس کو، آ جائے گی واپس، کہیں نہیں جاتی. اس کو بھی پتا ہے کہ اتنے آرام سے میری شادی نہیں ہوتی دوبارہ. کہیں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے شادیاں شروع کر دو. بولے یار دوبارہ سے کروں گا میں، وہ پرانی والی کینسل ہو گئی. تو خدا کا واسطہ اس جمود کو توڑو. لیکن یہ میرا بیان سن کے جو مکھنچو قسم کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، جو نہ بیوی کا گھر بسانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ دو بیویوں کو وہ پال سکیں. ایسے سارے فراڈی مکھنچو ہیروئن کی چرسی آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ پھر لڑکیوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں اور سہارا میرے بیانات کا لیتے ہیں. جتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا اللہ نے ان کو مالی وسعت دی ہے، وہ اسی طرح بے شرم بن کے بیٹھے رہتے ہیں. ان پہ جو نہیں رینگتی ان لوگوں پہ. ایسے میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، میں اگر وہ کالز آپ کو سنانا شروع کر دوں، ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دوں، جو لڑکیوں کی کالز ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے، خدا کی قسم آپ خون کے آنسو روگے. تو ہمارے بیان سن کے بھی متاثر وہی لوگ ہو رہے ہیں جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ ہیں، جنہوں نے نہ کرنا ہے نہ رکھنا ہے طریقے سے. وہ سارے نا میرے بیان کے کلپ لڑکیوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں دوسری کر رہا ہوں. وہ لڑکیاں کر لیتی ہیں، ان سے بعد میں وہ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں ان کے اوپر. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یا اللہ نے ان کو مالی وسعت دی ہے، اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، وہ کریں گے یہ کام تو معاشرے سے برائی ختم ہوگی. آڑے ترشے لوگ تو بہت ہیں کرنے کے لیے. تو مردوں کو تھوڑی سی غیرت کے ناخن لینا چاہیے. خدا کا واسطہ اپنے جمود کو توڑو. یہ لاکھوں لڑکیاں ہیں جو ان حالات سے دوچار ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، یہ حالات بہت خراب ہیں. تو آپ ایسی لڑکیوں سے نکاح کریں. ہمارے جو لبرل حکمران ہیں ان کے پاس تو حل یہ ہے کہ ان کو جاب دلاؤ. او بھائی جاب ان کا حل نہیں ہے. جاب کرے گی وہ لڑکی، وہ جاب کے دوران کتنے مردوں کو، وہاں شادی شدہ مردوں کو خراب کر دے گی وہ. میں ان لڑکیوں پہ الزام نہیں لگا رہا جو جاب کر رہی ہیں. اچھی بری ہر سوسائٹی میں اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بری عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے تو اپنی طرف سے اس کو خراب کرنے کا پورا انتظام کر دیا نا. تو اس کے لیے پراپر ایک کفو مرد جو اس کا ہم پلہ ہو، اس کے جوڑ کا، اس کا انتظام ہونا چاہیے. تو یہ جمود کو توڑیں. خدا کا واسطہ اس بغیرتی سے توبہ کریں آپ. اور جو اسلام نے ایک حل دیا ہے، جو مرد کی نیچر ہے، فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس طرف آپ آئیں. تو ایسی لڑکیوں کا یہی ہے کہ دیکھو صحابہ کے، یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، ماں باپ بھی نہیں رکھ رہے، تو آپ بتاؤ حل تو یہ ہے نا کہ عدت کے بعد کہیں شادی کر رہی ہے. یہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا. مل رہے ہوں گے تو آڑے ترچھے مل رہے ہوں گے، کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں مل رہا ہوتا.
تو یہی ہے نا اس کا. اب بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اچھے لوگ سوسائٹی میں آئیں اور دھڑا دھڑ نکاح کریں. تو صحابہ کے دور میں بھی تو اس طرح طلاقیں ہوتی تھیں عورتوں کو, وہاں تو بالکل الٹے معاملات تھے. سورہ بقرہ میں آپ آیتیں اٹھا کے دیکھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علیم اللہ انکم ستذکرونہن. طلاق ہو جائے عورت کو یا عورت بیوہ ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. پھر قرآن کہہ رہا ہے اس سے نکاح کا پیغام تم نہیں بھیج سکتے. پھر قرآن کہہ رہا ہے اس بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم پر مشکل ہوگا, اس لیے ہم گول مول طریقے سے تمہیں پیغام بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دور میں عورت اگر بیوہ ہوتی تھی یا طلاق ہوتی تھی تو دھڑا دھڑ نکاح کے پیغامات اس کی طرف آتے تھے. تو کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ایک مرد نے دو تین بیویاں رکھی ہوئی تھی نا. عورتیں کم تھیں سوسائٹی میں, یعنی کم پڑ گئی تھیں جو نکاح کے قابل عورتیں تھیں. مردوں نے زیادہ بیویاں, تو زیادہ بیویاں رکھنے سے عورت کی طلب سوسائٹی میں بڑھتی ہے, جس سے عورت کی ویلیو بڑھتی ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہم تو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن مردوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. اور افسوس اس پر ہوتا ہے, چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ وہ ہمارا بیان اور کلپ چلا چلا کے لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے شادیاں کر رہے ہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں, جو عزت دار لوگ ہیں, جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں, جن کو اللہ نے کوئی نالج دی ہے, کوئی اسٹیبل لوگ ہیں, وہ یہ کام نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار اور غلط قسم کے لوگوں کا کام ہے. تو کرتے رہو, تم اپنی بیٹیوں میں بھگتو گے. یہ بتا دوں میں تمہیں, جب تمہاری بیٹیوں کے مسئلے کھڑے ہوں گے نا تمہارے سامنے, ان کی طلاقیں ہوں گی اور پھر ان کے لیے رشتے نہیں ملیں گے, پھر جو یا تو بےغیرت بن جاؤ گے کہ پھر بیٹا جو چاہے کرو جا کے, یا پھر یہ کہ تڑپ گھٹ کے جو ہے ایک دن مر جاؤ گے برین ہیمریج سے. ان دونوں میں سے ایک کام تمہارے ساتھ فیوچر میں ہونے والا ہے, یہ آپ دیکھ لینا.